یہ ہے رشیا، دنیا کا سب سے بڑا کنٹری، اتنا بڑا کہ جاپان جیسی 45 کنٹریز ایزیلی اس کے اندر سما سکتی ہیں۔ رشیا کے ٹوٹل ایریا کا 35% رہائش کے قابل ہے، جبکہ بقیہ 65% ایریا ایزا ماؤنٹینز، فورسٹ اور لیکس کی صورت میں موجود ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ایریا برف کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ رشیا کی اکانومی دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، جبکہ اس کے کمپیریزن میں یورپ جو کہ ایک ڈیولپڈ کانٹیننٹ ہے، اس پر رشیا نے اپنا کنٹرول کیسے جمایا ہوا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی ویکنس کیا ہے؟ ماڈرن کانٹیننٹ ہونے کے باوجود بھی اسے صرف ایک کنٹری کیسے کنٹرول کر رہی ہے؟ رشیا کے پاس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے سپر پاور امریکہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے؟ امریکہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے، اور یوکرین کو انلمیٹڈ ویپن سپلائی کیوں کی جا رہی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے ہم آج تھرل ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ رشیا یورپ اور ایشیا دونوں کا حصہ ہے۔ رشیا کا 75% ایریا ایشین کانٹیننٹ کے اندر آتا ہے، جبکہ ریمیننگ 35% ایریا کو یورپ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ رشیا کے یوکرین پر حملے کو تقریباً 2.5 سال ہونے کو ہیں۔ اس وار نے یورپ کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ رشیا کی لڑائی نہ صرف یوکرین کے ساتھ ہے بلکہ پورے کے پورے ویسٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ رشیا ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس لیے ان کنٹریز نے رشیا پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا۔ یوکرین کو انلمیٹڈ ویپن سپلائی اور امداد دے رہے ہیں تاکہ وہ رشیا کو ہرا سکے، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ رشیا کے پاس نیچرل ریسورسز کافی مقدار میں موجود ہیں، جس کی بنیاد پر رشیا یورپ کو کنٹرول کرتا آ رہا ہے۔ پورا کا پورا یورپ 100 آؤٹ آف 78% گیس پائپ لائن کے ذریعے رشیا سے ہی امپورٹ کرتے ہیں۔ اکیلا جرمنی اپنا 35% آئل اور 55% گیس رشیا سے امپورٹ کرتا ہے۔ اور جب رشیا پر سینکشنز لگائی گئی اور پھر یوکرین کو رشیا کے خلاف استعمال بھی کیا گیا، جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو رشیا نے پورے یورپ کو گیس سپلائی کرنا بند کر دی، کیونکہ جرمنی صرف اور صرف رشیا پر ریلے کرتا تھا۔ جرمنی میں گیس نہ ہونے کے برابر تھی، لوگ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے تھے۔ تب سے جرمنی نے رشیا کو 220 ملین یورو پر ڈے کے حساب سے دینا شروع کر دیا ہے، جو کہ رشیا کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہا ہے۔ جرمنی دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود رشیا پر ڈیپینڈنٹ کیوں ہے، جبکہ باقی پوری دنیا تو اب آئل اور گیس سے ہٹ کر الیکٹریسٹی پر شفٹ ہونے جا رہی ہے۔ رشیا سے 3 گیس پائپ لائنز نکل کر جرمنی کو جاتی ہیں۔ پہلی پائپ لائن رشیا سے نکل کر یوکرین سے ہوتے ہوئے جرمنی میں داخل ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری پائپ لائن رشیا سے بیلاروس اور پھر پولینڈ سے ہوتے ہوئے جرمنی تک جاتی ہے۔ رشیا نے جب ایسٹرن یوکرین کے اس پارٹ پر قبضہ کیا تو پھر پورے یورپ نے رشیا پر سینکشنز لگا دی، تو پھر اس کے بعد رشیا نے ڈائریکٹ سمندر کے ذریعے جرمنی تک گیس کو پہنچانے کے لیے پائپ لائن بچھائی۔ ان پائپ لائنز کو بچھانے کے لیے بلینز آف ڈالرز کا خرچ آیا تھا۔ رشیا پر سینکشنز لگانے کے بعد یورپین کنٹریز نے رشیا کا الٹرنیٹیو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور خود کو سولر انرجی کی طرف شفٹ کرنا چالو کر دیا، مگر جرمنی اس وقت بھی رشیا سے ہی گیس امپورٹ کرتا تھا اور آج بھی رشیا سے ہی امپورٹ کرتا ہے۔ اگر جرمنی رشیا سے گیس کی خریداری بند بھی کرتا ہے تو اس کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اگر وہ دوسری کنٹریز کی طرح LNG گیس قطر سے لیتا بھی ہے تو اس کے لیے انہیں گیس سٹیشنز بنانے ہوں گے، جن پر کافی خرچہ بھی ہوگا اور اس کو بن کر تیار ہونے میں کم از کم 5 سال کا عرصہ لگے گا۔ LNG گیس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ایک جدید ترین طریقہ ہے، جس میں گیس کو کمپریس کر کے لیکوئڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے ٹینکر میں ڈال کر اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، کیسے نیچرل ریسورسز ہمارے لیے اہم ہے، جیسا کہ رشیا گیس کے ذریعے جرمنی اور باقی یورپین کنٹریز کو کنٹرول کرتا رہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔